ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے سرور کائنات ہمیشہ تہجد پڑھ کے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، فکر آخرت کی دعائیں کرتے تھے، اپنے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، دنیا کی انہوں نے کبھی خواہشات دل میں نہیں رکھی، ہمیشہ فکر آخرت کی دعا کرتے تھے، آخرت کی کامیابی کی دعا کرتے تھے۔ اپنی امت کے لیے ساری ساری رات اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ کے رو رو کے اپنے رب سے امت کے لیے مانگتے تھے۔ کاش ہم لوگ وہ محسوس کر سکتے، وہ دکھ، وہ تکلیف جو مدینے کی راتوں میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے دعائیں کرتے تھے، کتنے کتنے دن وہ بھوکے رہتے تھے، کھجور سے گزارا کرنا، کتنے کتنے دن ان کے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا، 2 3 3 4 دن۔ آج ہم لوگ ایک دن بھی بھوکا رہ لیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ تو ہمارے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بھوک کاٹی، ان کے لیے تو یہ دنیا بنائی گئی، ان کے لیے تو یہ کائنات بنائی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو کیا نہیں انہیں دے سکتا تھا۔ میں سم ٹائم بہت سوچتی ہوں اس بارے میں کہ اگر دنیا میں اگر دولت کی اتنی طاقت ہوتی، اتنی دنیا کی جو آج ہم لوگوں نے دنیا کی دولت کی ایک دل میں خواہش رکھ لی ہے، ہمارے لیے دنیا کی دولت ہی سارا کچھ ہے، دنیا کے گھر ہی سارا کچھ ہے۔ میرے بہت اس بارے میں فکر سوچ ہوتی ہے، اگر اتنی طاقت ہوتی، اتنی اہمیت ہوتی، اتنی ہمارے لیے دولت ضروری ہوتی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پھر دولت مند ہوتے، وہ کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہوتے، بادشاہ بنا کے بھیجے جاتے، تخت و تاج کے مالک ہوتے، سب سے مالدار ہوتے، کسی امیر گھرانے میں حکمران بنتے۔ تو پھر میں سوچتی ہوں نہیں، یہ دنیا میں دولت ہی سارا کچھ نہیں، یہ تو آزمائش ہے دولت، جس کے پاس جس کو بھی ملی ہے یہ آزمائش ملی ہے، یہ آزمائش ہے دولت۔ تو اس لیے دولت سے کبھی پیار نہیں کرنا، کبھی بھی اس کی لالچ نہیں دل میں رکھنی، کبھی بھی اس کو اہمیت نہیں دینی۔ آج ہم لوگ صرف دولت کو اہمیت دے رہے، دولت ہی سارا کچھ ہے ہماری، دولت کو سلام ہے۔ قارون کو دیکھ لے، دولت ملی، اس کے اونٹوں پہ چابیاں جاتی تھی، اس کا نام و نشان نہیں رہا۔ کتنے دولت مند آئے، کتنے بادشاہ آئے اور دنیا کا ان سے نام و نشان مٹ گیا، کوئی ان کا آج نام نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے ایک وفاداری نبھانی ہے، ہم نے ان کا طریقے کو اپنانا۔ آج ہم لوگ کتنے ان کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں، کتنے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، کتنی ان کی سنتوں کو اپنا رہے ہیں۔ آج جتنا وہ ہمارے لیے روئے ہیں نا، جتنا انہوں نے دکھ کیا، آج ہم لوگ کوئی ان سے وفاداری نہیں نبھا رہے۔ ہمیں اپنے نبی کی دل میں محبت ڈالنی ہے، ان کے طریقوں کو اپنانا، ان کی سنتوں کو اپنانا، ان سے وفاداری نبھانی۔ جیسے انہوں نے ہم سے وفاداری نبھائی اپنی امت سے، ہم نے بھی ایک امتی ہونے کا حق ادا کرنا ہے، ایک سچا پکا مسلمان بن کے ایک امتی ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ جب ہم لوگ اس دنیا سے جائیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، ہمیں اس دنیا سے سرخرو ہو کے جانا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہوں تو ہم اس امتی ہونے کا حق ادا کر سکے، ہم شرمندہ نہ ہو وہاں جا کے، ہمیں سرخرو ہو کے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی محبت نہیں چاہیے تھی، ہمیں اپنے نبی کی محبت چاہیے تھی۔ ہم نے اپنی نبی کو محبت ڈالنی، ان سے وفاداری نبھانی، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے، ان کی سنتوں کو اپنانا ہے، ان کے طریقوں پہ اپنی زندگی گزارنی، ان کے سنتوں کو اپنے گھروں میں لانا ہے۔ ہم نے دین کی دعوت دینی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دینی۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی نبی رسول نہیں آئے گا دعوت دینے۔ ہم ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں، اچھائی کا کہیں، ان کو نماز کا کہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں محبت ڈالیں، اللہ تعالیٰ کی نبی کی محبت ڈالیں۔ ہم نے یہ کام کرنا، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، یہ ہم نے حق ادا کرنا ہے، اس دنیا میں ایک امتی ہونے کا حق ادا کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔
تو خدا را ایک دوسرے کو دعوت دیں، نبی کے، اس کے طریقوں کی، ان کی سنتوں کی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑوائیں۔ ایک ایک امتی کا یہ فرض ہے، حق ادا کرنا ہے ہم نے۔